إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر وقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے جو آیت تلاوت کی گئی سورہ توبہ کا اس سے تعلق ہے، یعنی سورہ توبہ کی آیتیں ہیں وہ برادران اسلام کے اندر مساجد کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ یہ جو آیتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی ہیں، ان آیتوں میں مساجد کی تعمیر کون لوگ کرتے ہیں اور اسلام کے اندر مساجد کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، اس عنوان پر آج کا خطبہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حق بات کہنے، حق بات سننے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا آمین یا رب العالمین۔ برادران اسلام اور اسلامی ماں اور بہنوں، اسلام میں مساجد کی بڑی اہمیت ہے۔ مساجد یا مسجد اللہ تعالیٰ کا وہ گھر ہے جس میں مسلمان دن و رات میں کم از کم 5 مرتبہ جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہو کر اسلام کا سب سے اہم اور سب سے بڑا جو فریضہ ہے توحید کے بعد، اسے ادا کر کے اپنے دلوں کو سکون اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں۔ مساجد وہ مقام ہے جہاں اللہ کے بندے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اس کے سامنے عاجزی و انکساری کا اظہار کرتے ہیں۔ مساجد وہ عبادت کی جگہ ہے جہاں مومنین تقرب الہی کے حصول کے لیے مختلف عبادات سر انجام دیتے ہیں۔ مساجد وہ جگہ ہے جہاں مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے متفاوت درجات و مراتب اور ہر طرح کے لوگ اس مسجد کے اندر حاضر ہوتے ہیں اور سب کے سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سب کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی بندگی کا اظہار کرتے ہیں۔
ایک ہی قبلہ کی طرف رخ کر کے سارے کے سارے لوگ اتحاد کا ثبوت دیتے. مسجد و عظیم جگہ ہے جہاں اللہ کے گنہگار بندے اپنے گناہوں پر آنسو بہاتے، توبہ و استغفار کرتے، اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرتے ہوئے معافی مانگتے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جہاں مساجد کا تذکرہ کیا ہے اس کی نسبت اپنی طرف کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، یقیناً اللہ کی مسجدیں وہ لوگ تعمیر کرتے ہیں من آمن باللہ، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، جن کے اندر یہ سب صفات ہیں وہ ہدایت یافتہ لوگ، جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نمازوں کے پابند ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں. ایسے لوگ صرف اور صرف اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہدایت یافتہ ہونے کی گواہی دی. فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. اور دوسرا مسئلہ یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں اللہ نے مسجد کی نسبت اپنی طرف کر کے مسجد کا مقام اور مرتبہ بڑھایا، وہی تعمیر کرنے والوں کو بھی بتایا کہ مسجد تعمیر کون کرتے ہیں، من آمن باللہ. پتہ کیا چلا کہ مشرکین مسجدوں کی تعمیر نہیں کرتے، وہ مسجدوں سے چڑھتے ہیں. ان کی بستیوں میں مساجد کا وجود ان کے لیے جلن، گڑھن اور ان کے لیے جو ہے کوفتگی کا ذریعہ ہے. مومنین مسجدوں سے محبت کرتے، مومنین مسجدیں تعمیر کرنے کا کام کرتے، مومنین مساجد سے اپنا تعلق استوار رکھتے ہیں، مومنین مسجدوں کے اندر اللہ کا تقرب تلاشنے کی خاطر حاضر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکین اللہ رب العالمین کے گھر، اللہ کی مسجدیں تعمیر کرنے کے بارے میں کبھی سوچتے ہی نہیں، وہ تو ان کو ڈھانے کے بارے میں سوچتے. اسی وجہ سے ابرہہ اپنا لشکر لے کر کے آیا خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے، اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں چند دنوں سے جو سب سے معزز، سب سے محترم مسجد ہے اس دنیا کے اندر تیسرے نمبر پر، اس مسجد پر نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس مسجد کو اپنے قبضے میں اور اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس مسجد میں نمازیوں کو گولیوں سے بھون دیا جا رہا ہے. اس مسجد کے اندر جانے والے معصوم اور ننھے ننھے بچوں کو کے سینے کو گولی سے چھلنے کر دیا جا رہا ہے، ماؤں سے جدا کر دیا جا رہا ہے. باپ چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے آنسو بہا کے بلک رہے ہیں کہ مسلمانوں تم کہاں ہو، تمہارے جاگنے پر ہمارے یہ بچے انشاءاللہ زندہ رہتے ہیں، تمہاری جو ہے غیرت کہاں چلی گئی ہے. آج مسجد اقصیٰ یہودیوں کے قبضے میں دھیرے دھیرے ہونے کے قریب ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ان کے اس ناپاک عزائم کو اللہ تعالیٰ ناکامیاب کرے. اللہ رب العالمین ان کے جو عزائم اور مقاصد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل اور رسوا کر دے، اس میں کبھی کامیابی نہ عطا کرے. میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، مساجد کی تعمیر سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کا مقام اور مرتبہ جو ہے بہت اہم ہے. اسلام کے اندر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، اور دوسرا یہ ہے شریعت اسلامیہ نے مسجد کے وجود کو بہت اہم تصور کیا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی قدر و منزلت بیان کرتے ہوئے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، شہروں کے اندر سب سے محبوب چیز یعنی سب سے محبوب جگہ اگر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تو اس شہر کی مسجد پسند ہے. احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کے نزدیک شہروں میں سب سے محبوب جگہ اگر کوئی پسند ہے تو وہ مسجد ہے، اور سب سے ناپسندیدہ چیز اگر کوئی ہے اسواقها، تو اس شہر کے بازار ہیں. اس وجہ سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مساجد میں تعداد زیادہ رہنا چاہیے، چاہے وہ عورتوں کی ہو چاہے وہ مردوں کی ہو، دونوں کی تعداد مسجدوں کے اندر رہنی چاہیے. وہاں کے جو فیوز و برکات
یعنی مردوں کے لیے بھی مسجد کے دروازے کھلے رہے اور عورتوں کے لیے بھی مسجد کے دروازے کھول کر کے رکھے. لیکن اس کا الٹا سب سے زیادہ تعداد بازاروں میں مردوں کی بھی دکھائی دیتی ہے، عورتوں کو بھی دکھائی دیتی ہے. ہمارا تعلق مسجدوں سے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ان 7 خوش نصیبوں میں سے ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ یا اللہ تعالیٰ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے ایک وہ ہے رجل قلبه معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں سے اٹکا ہوا. نماز کے انتظار میں نماز پڑھنے کے بعد مسجد کے اندر جو خیر و برکات ہیں اس کے حاصل کرنے کے لیے انتظار کرے، بیٹھا رہے مسجد کے اندر، وہاں علم دروس اور حلقات ہوتے ہوں یا اسی طرح سے صبح و شام میں جو درس قرآن درس حدیث ہوتا، نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہو کر کے وہاں بیٹھا رہے سننے کے لیے، اس کا دل مسجد سے اٹکا رہے، تو اللہ رب العالمین اسے آخرت میں عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، سب لوگ سایہ کے لیے پریشان ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا شخص بھی بڑا محبوب ہے اور یہ جگہ بھی اللہ رب العالمین کو بڑی محبوب ہے. اسی لیے جب اتنا مقام اور مرتبہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کی فضیلت بیان فرمائی. اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے شہروں کے اندر مساجد کی تعمیر پر، اس کے آباد کرنے پر خصوصی توجہ دیں. خاص طور سے وہ مسلمان جو اللہ رب العالمین نے وافر مقدار میں مال عطا فرمایا ہے، کئی بلڈنگوں سے ان کے کرائے آ رہے ہیں، کئی سائڈیں ان کی چل رہی ہے اور اپنے بچوں اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنے کے بعد ان کے پاس لاکھوں بچ جاتا ہو، ان کے لیے سب سے بہترین مصرف ہے کہ وہ مساجد کی تعمیر کاری میں حصہ لے. جہاں مسجدیں تعمیر ہو رہی ہیں یا مسجدوں کی تعمیر میں جو کچھ کمی رہ گئی ہے اس کے پورا کرنے کے لیے آگے بڑھے اور پھر اس کے آباد کرنے کے لیے کچھ بھی رکاوٹیں بن رہی ہیں تو ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ذریعہ بنے. ایسے لوگوں کو آگے آنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجداً، جس آدمی نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مسجد، کوئی بھی مسجد تعمیر کی، ایک حدیث کا ٹکڑا ہے کمفحص قطعۃ، پرندے کے گھونسلے کی مانند، یعنی چھوٹی مسجد بھی تعمیر کی، بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنائے گا. یعنی دنیا کے اندر مسجد کی تعمیر وہ جنت کے اندر محل کا حاصل کرنا ہے. تو ہم اگر دنیا کے اندر مساجد کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں، مساجد کی آباد کاری میں حصہ لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمارے لیے جنت کے اندر گھر بنائے گا. اس کا ڈھانچہ تیار کیجیے، عمارت اور بلڈنگ تیار کیجیے. ابھی آپ نے سنا مسجدوں میں آ کر کے لوگ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کرتے ہیں، لا لگاتے ہیں. مسجدوں میں آ کر کے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے مسجد کی تعمیر کرنا یہ ان کاموں میں سے ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب جاری رہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے کام گنائے، انہیں میں سے ایک کام یہ گنایا او مسجدن بنا ہو، یا اس آدمی نے مسجد کی تعمیر کی ہو تو اس سے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہتا ہے. لہذا تعمیر مسجد میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اسی طرح سے مسجد کے اس کے بعد آباد کرنے کا مرحلہ آتا ہے. مسجد بنا لی ہم نے لیکن وہ مسجد ویران ہے، خالی ہے، تو پھر اس کا وبال بھی ہمارے اوپر آئے گا. اسے آباد کرنے کی کوشش کریں. محلے کے جو لوگ ہیں، آس پڑوس کے جو لوگ ہیں، اپنے گھر کے قریب جو مسجد ہے اور اس مسجد کے اندر صحیح دینی تعلیم دی جا رہی ہے تو اس مسجد کو ترجیح دیں، اس مسجد کے قریب آئے اور اس مسجد کو اپنے لیے نماز گاہ بنائیں، اس مسجد کو اپنے لیے عبادت گاہ چن لے اس مسجد کو. اور مساجد کے اندر جو سب سے قدیم مسجد ہے ان مسجدوں سے اپنا تعلق رکھیں. یعنی محلے کی پرانی جو مسجد اس مسجد سے زیادہ تعلق رکھنا چاہیے. اس کے آباد کرنے کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کے آباد کرنے میں جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہاں نماز قائم کرنا، شرک و بدعات کو مٹانا، توحید کے فروغ کرنا اور اس کے بعد نمازیں قائم کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث من سمع النداء فلم یأتہ فلا صلاۃ لہ الا من عذر، جو آدمی اذان کی آواز سنتا ہے اور مسجد کو حاضر نہ ہوتا ہے تو بغیر عذر شرعی کے گھر میں اس کی نماز نہیں. عذر شرعی اس کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نابینا جن کا نام عبداللہ ابن مکتوم، حدیث سن کر کے حاضر ہوتے ہیں، اے اللہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی مسجد تک لانے والا نہیں، میں نابینا آدمی ہوں، راستہ جو ہے کیچڑ زدہ ہے اور پر خطر بھی ہے، مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دیجیے، میرا کوئی مرافق نہیں ہے جو مسجد تک میری رہنمائی کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہلے اجازت دے دی، بعد میں جب وہ جانے لگے تو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اذان سنتے ہو؟ بہرے نہیں ہونا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن ام مکتوم نے کہا نعم یا رسول اللہ، اذان تو سنتا ہوں الحمدللہ، کانوں کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے باقی رکھی ہے، آنکھوں کی بصارت سے بچی، نابینا آنکھوں سے ہوں، کانوں سے بہرا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تب تم اذان کی آواز سن کر کے مسجد کے اندر آؤ، یعنی نابینا آدمی کے لیے بھی عذر نہیں ہے کہ وہ گھر کے اندر نماز پڑھے۔ آج ہمارے کتنے بھائی ہیں گھر کے اندر نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، مسجدوں کے تعاون میں الحمدللہ بہت آگے رہتے ہیں، اس کی فضیلت، اس کا مقام الگ ہے اور اس کا ثواب الگ ہے، لیکن اس سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ جب آپ نے مسجد تعمیر کر دی ہے تو اس مسجد کو بھرنے کی کوشش کیجیے، اس مسجد کو ویران مت کیجیے۔ نماز پڑھنا تو دور کی بات، گھروں کے اندر وہ سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے، اذان کے ساتھ مسجد نہیں آتے ہیں لوگ۔ کتنی ایسی دکانیں ہیں مسجد کے اطراف میں، خود مساجد کے ارد گرد، مسجد کی بلڈنگ کے اندر وہاں کے مصلی جو ہے اذان سن کر کے دکان چلانے میں مصروف ہوتے ہیں، مگر مسجد کے لیے، مسجد کے اندر نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے۔ افسوس ہے ایسے لوگوں پر کہ دکانیں ایسے وقت میں انہیں بند کر کے تعاون کرنا چاہیے، اور اللہ کی ذات پر عقیدہ رکھو، جتنی دیر آپ نے اللہ کی خاطر اپنی دکان کو بند کیا ہے اور مسجد کے اندر آپ حاضری دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ سے روزی کا وعدہ کیا ہے کہ جب نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جائے اللہ تعالیٰ کا فضل تلاشنے کے لیے انشاءاللہ العزیز۔ یہ آدھا گھنٹہ 20 منٹ کا جو وقفہ آپ نے نماز کے لیے رکھا ہے، اپنی دکان کو بند کیا ہے، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین آپ کو ضرور اس کے بعد کے اوقات میں برکت عطا فرمائے گا۔ لیکن شیطان ہمیں بہکائے رہتا ہے، ایسے موقع پر موٹے موٹے کسٹمر بھیجتا ہے، اور پھر ہوتا کبھی ایسا ہے کہ صرف بھاؤ بھاؤ کر کے وہ لوگ نکل جاتے ہیں، اس طرف میں نہیں لینا چاہتا، بس اشارہ ضروری ہے، اور ایسے حساس لوگوں کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ دنیا کے معاملے میں اتنے حساس ہیں، لیکن آخرت کے معاملے میں، اللہ رب العالمین کے دین کے معاملے میں وہ بیوقوف بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ جس معاملے میں وہ بیوقوف بن رہے ہیں وہی معاملہ ان کی کامیابی کا ذریعہ ہے، آخرت کو ذلت اور رسوائی سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ ایسے لوگوں کو اپنی دکانیں بند کر کے، اور کتنے تو ایسے ہیں کہ مساجد کے اندر خواتین مسجد میں تشریف لاتی رہتی ہیں، دکانوں میں بیٹھے نظر گڑائے ہوئے مسجد کے دروازے پر ٹک ٹکی بات کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ تف ہے ایسے لوگوں پر، تف ہے ایسے لوگوں پر۔ ماں بہنوں کی عزت و آبرو کا خیال کریں، ہم اگر اپنی ماں بہنوں کی عزت و آبرو کا خیال نہیں کریں گے تو پھر کوئی غیر نہیں آئے گا ہماری ماں بہنوں کی عزت و آبرو کا خیال کر۔ مسجد کی آباد کرنے کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ مسجد کی دیواروں کو، مسجد کے اندر جو بھی چیزیں ہیں ان میں سے کسی چیز کا نقصان نہ کریں، ان میں سے کوئی بھی چیز جو ہے ٹوٹنے پھوٹنے نہ پائے، اس کی ایک ایک چیز قوم کی امانت ہے، لہٰذا اس امانت کا خیال کریں۔ جو ذمہ دار ہے مساجد کے، مکمل طور سے اپنی ذمہ داری کو ادا کریں، قیامت کے دن کہیں اللہ رب العالمین آپ سے پوچھنا بیٹھے۔ مساجد کے اندر امام ہے، مؤذن ہے، سب کے سب ذمہ دار ہیں، امیر ہیں، ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داری کا خیال رکھنا چاہیے۔ آباد کاری کے اندر نماز پڑھنا سب سے اہم ذمہ داری ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، جو لوگ ایسی نمازیں پڑھتے ہیں بشروا المشائین فی الظلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے اندھیرے میں مسجد کی طرف آنے والوں کے لیے قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت دے دو۔ یہ بشروا المشائین پیدل چل کر کے جو اندھیرے میں مسجد کو آتے ہیں، کیا کرنے آ رہے ہیں؟ رات کے اندھیرے میں فجر کی نماز ادا کرنے، عشاء کی نماز ادا کرنے۔ جو لوگ نمازوں کو ادائیگی کے لیے مسجد میں آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن انہیں نور، مکمل نور کی فضیلت بیان فرمائی کہ اللہ رب العالمین نے مکمل نور عطا فرمایا۔ یہ مکمل نور کیا ہے؟ پل صراط پر جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، آدمی پریشان ہوگا کہ میری کوئی نیکی ایسی مل جائے جس کی روشنی میں میں پل صراط کو پار کر جاؤں، اندھیرا ہوگا وہاں پر، نیکیاں جمع کرنے والوں کے پاس نور ہوگا، اور منافقین ان سے مانیں گے کہ ہمیں ذرا نور دے دیجیے آپ کا، تو لوگ کہیں گے انظرونا، پلٹ جائے
جہاں سے ہمیں نور ملا ہے وہیں سے تم بھی لیا. وہ پلٹنا چاہیں گے دھڑام سے نیچے گر جائیں گے. لیکن جن کے پاس نور ہوگا وہ پل صراط جو بال سے بھی زیادہ باریک ہے، اندھیرے میں اس پل صراط پر بالکل پار ہو جائیں گے وہ لوگ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے مرحلہ آسان بنا دے. تو میرے بھائیوں، جو لوگ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، پنج وقتہ نمازوں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، جو آدمی گھر سے نکلتا ہے مسجد کو آتا ہے تو ایک قدم جو اٹھاتا ہے اور ایک قدم جو زمین پر رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس ایک قدم کے بدلے اس کے لیے ایک گناہ مٹا دیتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ دس نیکیاں لکھ دیتے ہیں. لہٰذا ہم تمام کو چاہیے کہ مسجد کی طرف آنا جانا لگائے رکھے، یعنی مسجد سے رشتہ برقرار رکھے. اسی طرح سے مسجد میں جو آدمی باجماعت نماز ادا کرتا ہے اور تنہا گھر کے اندر اکیلے نماز ادا کرتا ہے، دونوں نمازوں کے ثواب میں فرق 20 سے زیادہ گنا، بعض روایتوں میں 27 گنا اس کی نماز اس جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے سے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کے آدمی کی نماز تنہا نماز پڑھنے والے کی نماز سے بہتر ہے. 27 گنا. تو تنہا آپ نماز نہ پڑھیں، جماعت کا خیال رکھیں. جماعت کے اوقات کے لیے آپ نے الحمدللہ ایسی ایسی گھڑیاں جو دنیا میں ایجاد ہیں، ڈیجیٹل گھڑیاں منٹ سیکنڈ سب بتاتی ہیں، اس میں نوٹ کر لیں. اور اس سے بھی زیادہ سہولت ہے، نماز اپلیکیشن ہے، اس کے ٹائم کا اپلیکیشن ہے، سب کچھ آپ کی مسجد میں اس کی سہولت ہے. ہر کوئی اپنے موبائلوں کے اندر پتہ لگا سکتا ہے کہ فلاں مسجد کے اندر ہمارے ایریے کی جو اہل حدیث مساجد ہے، ان مساجد کے اندر کس مسجد میں کب جماعت کا وقت ہے. آپ کہیں بھی کسی بھی مسجد کے اندر یا جس مسجد کو آپ اپنے لیے چن لیے ہیں اس مسجد کی نماز کے اوقات کا بھی آپ پتہ لگا کر کے جماعت میں حاضر ہو سکتے ہیں. اس میں سستی اور کاہلی نہ کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کو جو سستی کاہلی سے گھروں میں رہ جاتے تھے، جماعت سے پیچھے رہ جاتے تھے، آگ سے جلانے کا ارادہ کیا. نماز چھوڑتے نہیں تھے لوگ، صرف سستی کاہلی سے نماز سے پیچھے رہ جاتے تھے. آگ سے جلانے کا ارادہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آگ کا عذاب صرف اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، لیکن نماز میں سستی کرنے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک سوچ لیا. اب سوچو یہ کتنا بڑا گناہ ہے جو جماعت سے پیچھے رہ جاتا ہے، اور پھر جو نماز نہیں پڑھتا اس کا کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جہاں جنتیوں جہنمیوں کا تذکرہ کیا ہے، جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، ارے بھائی بتاؤ تم جہنم میں کیسے چلے گئے؟ میرے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا، سارا کاروبار میرے ساتھ، صبح سے شام میرے ساتھ، پھر تم جہنم میں جنت میں کیسے؟ تو کہتا اصل میں تم اسی مجلس سے اٹھ کے چلے جاتے تھے نماز کے لیے، اور میں وہی بیٹھا رہتا تھا، موبائل میں بزی رہتا تھا. لم یکن من المصلین، میں نمازیوں میں سے نہ تھا، میں نمازی نہیں تھا، اس وجہ سے میں جہنم میں چلا آیا. آج آدمی نماز کو بہت معمولی سمجھتا ہے. اسی سے اللہ رب العالمین جنتی اور جہنمی ہونے کا اللہ تعالیٰ فرق کر لیا کہ جنتی کون ہے جہنمی کون ہے. لہٰذا نماز پڑھنا گویا جنت میں جانے کی ایک علامت ہے، اور نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ نماز کے جو تقاضے ہیں اس پر مکمل کھڑا اترنا چاہیے ہمیں، کیونکہ نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکنے والی. نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر بد اخلاقیاں نہیں آنی چاہیے، حقوق و معاملات میں ڈنڈی نہیں مارنا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے، ہر معاملے میں ہمیں سچا ہونا چاہیے، جھوٹا نہیں ہونا چاہیے، اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے رشتے داروں کے حقوق ادا کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے جن کی بھی ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں تمام کی ذمہ داریوں کو ہمیں ادا کرنا چاہیے. اسی طرح سے مساجد کی آباد کاری میں ایک اہم چیز یہ ہے نماز کے علاوہ کہ یہاں قرآن کی تعلیم ہو تو اس کے اندر شریک ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، جو قوم بھی اللہ کے کسی گھر میں جمع ہو کر کے اللہ کے کتاب کی تلاوت کرتی، آپس میں اسے پڑھنے کے لیے دوسرے کے ساتھ مذاکرہ کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نزلت علیہم السکینہ، ایسی جماعت پر سکینت نازل فرماتا ہے. وغشیتہم الرحمہ، ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، انہیں وحفتہم الملائکہ، ملائکہ انہیں گھیر لیتے ہیں.
بہت بڑی آپ کے لیے محرومی ہے اور بہت سارے خیر و برکات سے آپ محروم ہو رہے ہیں۔ دوسری چیز، بھاگ کر کے بغیر کسی شرعی عذر کے اٹھ جانا وہاں سے، شرعی عذر کے بغیر اٹھ جانا وہاں سے، قرآن کی توہین کر رہے ہیں آپ، اور اسی طرح سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں جب اپنے نبی کی توہین نہیں کرتے، یہ ساری چیزیں کی حدیث پڑھی جا رہی ہے، سنائی جا رہی ہے، اس میں آپ سننا نہیں یا اٹھ کر کے بیچ میں سے بھاگ جانا مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ لہذا بغیر شرعی عذر کے اگر کوئی آدمی بھاگتا ہے تو یاد رکھیے کہ وہ بہت سارے خیر و برکات سے محروم ہو رہا ہے۔ اس لیے نماز مسجدوں کی آباد کاری میں ایک حصہ یہ بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ مساجد میں بیٹھ کر کے علم دین سیکھا کرتے تھا، اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم صفہ میں جمع تھے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون آدمی ہے جو اس بات کو پسند کرے کہ صبح سویرے وادی بطحان میں یا وادی عقیق میں جائے اور وہاں سے دو موٹی تازی اونٹنیاں پکڑ کر لے آئے؟ تو سارے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ بات تو ہم سب کو پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا یغدو احدکم الی المسجد، تم میں سے کوئی کیوں نہیں مسجد کی طرف جاتا ہے، فیعلم او یقرأ، صبح سویرے مسجد کیوں نہیں جاتا ہے، وہاں جا کر کے علم دین سیکھے، او یقرأ یا قرآن کی آیتیں، دو آیتیں کی تلاوت کرے، خیر لہ من ناقتین، تو وہ ان دو موٹی تازی اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ یعنی مسجد میں آ کر کے فجر کی نماز پڑھے، نماز کے بعد دو آیت ہی صحیح قرآن کی تلاوت کرے اگر آپ، تو اللہ تعالیٰ ان دو آیتوں کے بدلے آپ کو دو موٹی تازی اونٹنیوں کے برابر ثواب عطا، ان سے بھی بہتر ثواب عطا فرمائے۔ اور ثلاث یا تین آیتیں پڑھے تو تین موٹی تازی اونٹنیوں سے بہتر ہے، چار آیتیں پڑھے تو چار موٹی تازی اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت مسجد میں کرنا آ کر کے، یہ باہر جو ہے اونٹنیاں مل جانا اس سے کہیں بہتر ہے۔ اونٹنیاں تو ہمیں ملنے سے، اگر ہم چاہتے ہیں اس کا ثواب تو آئیے مسجد کے اندر بیٹھ کر کے ہر نماز کے بعد دو چار آیتیں ہی صحیح قرآن مجید پڑھیے آپ اذکار سے فارغ ہونے کے بعد، جب بھی فارغ وقت ملے کچھ نہ کچھ قرآن کھول کر کے پڑھ لیجیے۔ ماشاء اللہ مسجد کے دائیں طرف بائیں طرف دیواروں میں شیلف بنے ہوئے ہیں، قرآن بھرے پڑے ہیں، گرد و غبار سے اٹکے رہتے ہیں، مسلمان کو اسے اٹھانے کی، اس کی دھوپ جھٹک کر کے اسے تلاوت کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، مساجد کی تعمیر میں یا اس کی آباد کاری میں ایک اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ذکر و اذکار کا اہتمام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مررتم بریاض الجنہ، جب تم ریاض الجنہ سے گزرو فارتعوها، تو اسے چر لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ ریاض الجنہ کیا ہے؟ بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ ما بین بیتی و منبری من ریاض الجنہ، جو میری گھر اور میرے جو ہے مصلی کے قریب ہے، میرے منبر کے قریب ہے، وہ جگہ ریاض الجنہ میں ہے۔ اور بعض روایتوں میں اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ وہ اللہ کی مسجد ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کو، اللہ کے گھروں کو جنت کا باغ قرار دیا، تو آپ نے فرمایا فارتعوها، وہاں چل لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا اس کے چلنے سے مراد کیا ہے؟ تو آپ نے کہا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی تسبیح، تحلیل، تحمید، تکبیر وغیرہ یہ سب بیان کرو مسجد میں بیٹھ کر کے۔ پتہ چلا مسجد کے اندر دنیاوی گفتگو سے اجتناب کرنا چاہیے، مسجد کی صاف صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، مسجد کے آباد کرنے پر ہمیں زیادہ سے زیادہ مدد اور تعاون کرنا چاہیے، اس کی تعمیر میں حصہ لینا چاہیے، اور اسی طرح سے مساجد کے اندر مصلیوں کی سہولت کے لیے ذمہ داروں کو ہر ممکن جو ہے وسائل اور سہولت فراہم کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، مساجد کے درجات اور مراتب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تین مسجدیں دنیا کے اندر ایسی ہیں جن کی طرف آپ سفر کر سکتے ہیں، یعنی زیارت کی نیت سے آپ رخت سفر باندھ سکتے ہیں۔ لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، آپ نے فرمایا مسجد ھذا، میری یہ مسجد یعنی مسجد نبوی، دوسری مسجد مسجد حرام ہے، اور تیسری مسجد مسجد اقصی ہے۔ ان تین مسجدوں کی طرف زیارت کی نیت سے آپ سفر کر سکتے ہیں، رخت سفر باندھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر بیان فرمایا مسجد نبوی کے اندر، یعنی میری اس مسجد میں مسجد نبوی کے اندر ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نماز پڑھنے کے برابر ہے، اور مسجد حرام میں 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ مسجد
آج یہودیوں کے قبضے میں ہونے جا رہے ہیں. آج یہود اس پر قبضہ کرنے کے لیے مکمل کوشش کر رہے ہیں. وہ مسجد اقصیٰ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد برکت رکھی ہے. برکت کیا ہے؟ یہاں کثرت سے انبیاء آئے اور یہی کثرت سے انبیاء مدفون ہوئے. وہ مسجد اقصیٰ جہاں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی معراج پر جانے سے پہلے اس روئے زمین پر امامت کی ہے. وہ مسجد اقصیٰ کے لوگ اور وہاں کے فلسطینی، خصوصاً غزہ پٹی کے رہنے والے جو لوگ ہیں، ان لوگوں پر حماس کو ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی اسلامی سنگٹھن ہے. میرے بھائیوں، نام سے دھوکہ نہ کھائیں، نام سے دھوکہ نہ کھائیں. حماس کوئی اسلامی سنگٹھن نہیں ہے. یہ یہودیوں کا اپنا تیار کیا ہوا شیعوں رافضیوں کا جنم کردہ ایک لابی اور تنظیم ہے جو فلسطینی مظلوم مسلمانوں کو گاہے بگاہے بغیر تیاری کے ان پر حملہ کرتا رہتا ہے اور ایک ذریعہ بنتا ہے کہ فلسطینیوں نے جو ہے اسرائیل پر حملہ کیا ہے، فلسطینیوں نے یا غزہ کے رہنے والے لوگوں نے جو ہے مظلوم یہودیوں پر حملہ کیا ہے، یہ بتا کر کے پھر فلسطینیوں پر حملے کا جواز پیدا کیا جاتا ہے. اور آج دیکھیے آپ، تقریباً 12 یا 1250 لوگ جو ہے مظلوم ہلاک ہو گئے، شہید ہو گئے ہیں. 3.5 لاکھ لوگ سے زائد لوگ بے گھر ہیں اور لاکھوں لوگ جو ہے زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں. دوا علاج کے لیے بھی کوئی چیز نہیں ہے ان کے پاس. ایسے موقع پر ہم یہاں سے کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن سب سے بڑا جو ہتھیار ہے، سب سے بڑا جو ہتھیار ہمارے پاس وہ دعا کا ہتھیار ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غزوہ بدر کے موقع پر جب اپنی تعداد کو پلٹ کر دیکھا کہ یہ تقریباً 300 کی تعداد ہے، سامنے ہزاروں کا لشکر ہے، 1000 کفار کا لشکر ہے، ہم ان سے مقابلہ کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے؟ نہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت ماری گئی تو اس روئے زمین پر اللہ تیری کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا. ہم بھی اسی طرح کی دعا کریں کہ اللہ رب العالمین فلسطین کو اور مسجد اقصیٰ کو ان غاصب یہودیوں کے ظلم و ستم سے اللہ رب العالمین آزاد فرما دے. اللہ رب العالمین وہاں کے کمزوروں پر جو بھی مصیبتیں، جو بھی بیزائیں یا جو بھی بم بلاسٹ کیے جا رہے ہیں، جس قدر خطرناک سے خطرناک گولہ بارود اور ایٹمی بم کو استعمال کیا جا رہا ہے تحس نحس کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین یہ تمام چیزیں انہی کے گلے میں لوٹا دی. جو لوگ بھی سازش کر کے اس جنگ کو بھڑکا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو ناکام کر کے ان کے گھروں میں، ان کی گردنوں میں پلٹا دے. اللہ تعالیٰ تو ان کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے. اللہ غیبی مدد فرما مظلوم نہتے فلسطینی مسلمانوں کی. اللہ رب العالمین جو لوگ بھی شہید ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی تو مغفرت فرما. جو معصوم بچے بلک بلک کر رو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کا بن جا، مانا بن جا، ان کی غیبی مدد فرما. اللہ رب العالمین تو ان کا سہارا بن جا. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر جمیع اعداء الدین. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من يهود الغاصبين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم تقبل دعاءنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.